کافی نے کہا قلم کاغذ دے دیا جائے، قلم کاغذ دیا گیا، انہوں نے ایک کاغذ دے کے کچھ لکھا، لوگوں نے سمجھا بیوی کا نام خط لکھا ہوگا، ماں باپ کا نام خط لکھا ہوگا، مگر علامہ کافی نے کیا لکھا تھا؟ چلو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ علامہ کفایت علی کافی نے دیش کی آزادی کے لیے گلے میں پھانسی کا پھندا پہن کے لکھا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، رسول اللہ کا انہیں حسن رہ جائے گا، ہم سفیروں باغ میں ہے، کوئی جم کے چہچہے بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، اطلسوں کے مخاب کے پوشاک پر نازا نہ ہو، پاتے مردر جسم پر خالی کفن رہ جائے گا۔ اور عقیدے کا شعر سنو، علامہ کافی نے کہا تھا جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آج سے محفوظ اس کا تن بدل رہ جائے گا۔ مرتے میں کہا تھا سب فنا ہو جائے گی، کافی ہو لیکن حسدہ نہ میں پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا۔ آپ بریلی سے پورا چاہیے، شاہجہاں پور ہے، وہاں ایک اعلیٰ حضرت کے دیوانے سنی نوجوان رہتے تھے جنہیں اشفاق اللہ کہا جاتا ہے، انہیں گرفتار کیا گیا، ہمارے یہاں فیض آباد میں جیل میں رکھا گیا، پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب دستے دار پہ کھڑا کیا گیا تو اشفاق اللہ سے پوچھا گیا کوئی آخری خواہش اور تمنا ہو تو بتاؤ، بیان کرو، کہا قلم کاغذ دے دیا جائے، قلم کاغذ دیا گیا، پھانسی کا پھندا گلے میں پہن کر اشفاق احمد نے ایک ماں کے نام خط لکھا تھا۔ ماں اب مجھ سے کہتی تھی میں بچپن میں بڑا خوبصورت تھا، محلے کی عورتیں میرے حسن کی تعریف کرتی تھی، آپ کہتی تھی بہن یہ اللہ کی امانت ہے۔ ماں جس کی امانت ہوتی ہے وہ جب تک چاہتا رکھتا ہے، جب چاہتا واپس لے لیتا ہے۔ ماں اللہ نے آج آپ کے امانت کو، اپنی امانت کو آپ سے واپس لینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اے میری بوڑھی ماں، جب تجھے شاہجہاں پور میں پتا چلے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے تمہارے بیٹے اشفاق اللہ خان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تو غم نہ کرنا، سر فخر سے اونچا کر لینا اور دنیا کو بتا دینا میں اس سپوت کی ماں ہوں جس نے دیش کی آزادی کے لیے ہمیں لہو کہہ کے قطرہ بہا دیا ہے۔ کون نہیں جانتا ہے آج ہماری داڑھی سے نفرت کی جاتی ہے، کرتے پائجامے سے نفرت کیا جاتا ہے، مسجدوں سے نفرت کیا جاتا ہے۔ فتوی جہاد سب سے پہلے کہاں سے صادر ہوا ہے؟ یہ دہلی کی راجدھانی ہے اور یہ دہلی راجدھانی کی جامع مسجد ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے انٹر کے گورے من کے کالے انگریزوں سے جنگ کرنا ضروری ہے، اور پھر پورے بھارت میں جنگ کی سزا بن گئی، وہ اپنے وطن خیر آباد میں آ گئے، انگریزوں نے ان کا تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک مخبر نے بتایا کہ علامہ فضل اپنے وطن خیر آباد میں ہے، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا اور جب انگریز جج کے سامنے لکھنؤ کے کورٹ میں کھڑا کیا گیا، انگریز جج نے اس مخبر کو بلایا کیا یہی مولانا فضل خیر آبادی ہے جنہوں نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا ہے؟ مخبر نے چہرہ دیکھا، مغلوب ہو گیا، کہنے لگا شاید یہ کوئی دوسرے مولانا فضل حق ہے۔ علامہ کو چراغ آ گیا، انہوں نے ڈھال کے فرمایا جھوٹ کیوں بولتا ہے، میں ہی وہ فضل حق ہوں جس نے تمہارے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ انگریز جج نے کہا کیا کر رہے ہو، پھانسی کی سزا ہو جائے گی، جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ فرمایا کتے سن لے، جنت کی ایک لمحے کی زندگی جنت کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ وہ دیوبند کے مولانا ہے جو ایک پیر آگے بڑھا کر کہتے ابھی تو یہاں مولانا قاسم نانوتوی تھے، یہ ہمارے سنی عالم ہے، آج ان کی قربانیوں کو چھپایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان لکھی تو اس کے خلاف سب سے پہلے جنہوں نے مناظرہ کیا تھا وہ یہی علامہ فضل خیر آبادی ہے۔ دہلی کی جامع مسجد میں اسماعیل دہلوی سے مناظرہ کیا اور اسے شکست دی، اسے چاروں خانے چیت کر دیا۔